بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سبجیکٹ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، اور میں ڈاکٹر فیاض احمد فاروق آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اسلامک ہسٹری کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اور پری اسلامک پیریڈ کو ہم نے شروع کیا ہے، اور اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اہل یونان کی تہذیبی، معاشرتی، سماجی، سیاسی زندگی کیسی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اہل روم کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، پھر ہم نے اہل مصر کے حوالے سے چند باتیں ہم نے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور اس عہد کے حوالے سے ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم اہل مصر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمارے سامنے سنہری الفاظ میں سامنے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اقلیم صوبہ ہے بابل، وہاں پہ مقام کوسا میں پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ کا نام نونا بتایا جاتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم کلدانیہ کے شہر ار میں پیدا ہوئے، اور یہ ار کے حوالے سے آپ کو جو جائے پیدائش ہے وہ زیادہ مشہور ہے، اور زیادہ لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے یا بتایا ہے۔ تورات کے روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیحی میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ ناحور اور حاران ان کے بھائی تھے، اور حضرت لوط حاران کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو تھے وہ حاران تھے، اور حاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو تھا وہ آزر تھا، جو آگے آ رہا ہے۔ قرآن حکیم اور موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ آپ کے والد کا نام تورات میں تارخ لکھا ہے، لیکن قرآن حکیم نے اسے صنم سازی اور بت تراشی کی وجہ سے آزر کہہ کر یاد کیا ہے، کہ اس کو آزر بھی بلایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے القابات سے نوازا، جن میں سب سے بنیادی جو ہے وہ ابو الانبیاء، خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست، امام الناس اور حنیف کہہ کر پکارا ہے، کیونکہ یہ القابات قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی ہیں۔ خلیل اللہ بھی بلایا ہے، امام الناس بھی بلایا ہے، اور حنیف بھی بلایا ہے، اور بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جو جس مذہب کے پیروکار تھے ابراہیم علیہ السلام، اس کو دین حنیف بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں جن کا آگے چل کر ہم ذکر کریں گے، لیکن وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی مہمان نواز تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مہمان کو شریک کیے بغیر کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ مہمان کی تلاش میں وہ دور دراز کے سفر کرتے تھے، اور دور دراز کے سفر کرتے کرتے 2 میل تک بھی دور نکل جاتے تھے تاکہ مہمان کو بلایا جا سکے، تلاش کرنے کے بعد اسے ساتھ لے کر اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکے۔ پھر جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہمارے سامنے ایک اور ذکر آتا ہے، وہ نمرود کا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور میں ہوئی، کہ جو بادشاہ وقت تھا نمرود، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ظالم اور سنگ دل آدمی تھا۔ اس کا تعلق اس قبیلے سے تھا جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ 1000 برس تک اس نے بادشاہت کی، اور وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نمرود نے جو بہت ظالم اور سنگ دل تھا، اور 1000 سال تک اس نے بادشاہت کی، اس نے اپنے لیے ایک جنت بنوائی، تاکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، وہ سمجھتا تھا کہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے،
اور اس کی کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، اس کی ہر چیز کے اندر اس کی حکمرانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ جو خواب تھے یہ چکنا چور کیے، اور جو اس نے جنت بنائی تھی اس میں جانے سے پہلے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھا لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر بہت سارے امتحانات ہیں۔ ان کے اندر ایک ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، کہ جب نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا کہ نمرود خود کو اللہ کے قائم مقام سمجھتا تھا، خود کو خدا سمجھتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مکالمہ کیا یا مناظرہ کیا کہ نمرود سے کہا کہ اگر آپ خود کو خدا مانتے ہیں تو پھر آپ زندہ کو مار کر دکھائیں اور مرے ہو کو زندہ کر کے دکھائیں۔ تو نمرود بہت ہی شاطر اور چلاک تھا، تو اس نے ایک قیدی کو بلایا کہ جس کو سزائے موت کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور ایک بغیر کسی جرم میں ملوث شخص کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو خدا ہی ہے تو پھر ایسا کر کے سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو نمرود اپنے اس چیلنج میں عاجز آ گیا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب اپنے معبود خدائی کا دعویٰ چھوڑ دو اور میرے خدا پر ایمان لے آؤ، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کے بجائے نمرود نے یہ شیخ فرمان جاری کر دیا کہ اس کو جلا ڈالو، اس کو آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے معبودوں کے در پہ ہیں، یہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بچپن سے ہی معبودوں کے حوالے سے، جو باطل معبود تھے ان کے حوالے سے نفرت تھی، کہ آپ نے کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے 360 بت، ان کو بھی توڑا، اور بڑے بت کے کندھے پر جو کلہاڑی رکھ کے چلے گئے، اور جب وہ قوم واپس آئی تو ان سے کہنے لگی کہ یہ کس نے حل کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کو جو معبود ہے، جو بڑا خدا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو جب وہ کہنے لگے کہ یہ بول نہیں سکتے، تو پھر آپ کہنے لگے کہ آپ ایسے معبود کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ جو خود بول ہی نہیں سکتا، اور نہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نہ ہی بلوانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو نمرود نے اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا فیصلہ کیا اور آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالی نے کے حکم سے وہ آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہوئی، بلکہ گلزار بن گئی، اور آپ کے لیے وہ جو آگ تھی ٹھنڈی ہو کر سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آگ میں جلا ڈالو اور اس شخص کو اور اپنے خدا کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68-69 کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی چیز بھی حرکت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے، جس کو چاہے عروج عطا کرے اور جس کو چاہے زوال میں مبتلا کر دے، جس کو چاہے صحت دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے بیماری دے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے اس پیغام کو سمجھتے ہیں۔ تو قوم میں نمرود کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا، کہ یہ بھی دیکھتے رہے کہ یہ آگ جس کی فطرت ہی جلانا ہے، لیکن اس نے نبی کریم، انبیاء اور بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے وہ آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی، سلامتی کا ذریعہ بن گئی، لیکن کوئی بھی شخص اس قوم کا اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ملک چھوڑ کر شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے، اور فلسطین کو ہی اپنا مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا اپنا مرکز بنایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ کی زندگی کے اندر جہاں پہ بہت سارے امتحان ہیں، وہاں پر
اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی ادا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، تو پہلے تو آپ نے 2-3 دفعہ اس خواب کو اگنور کیا، لیکن جب بار بار ایسا خواب آپ نے دیکھا تو پھر آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ تو اسماعیل چونکہ نبی کا بیٹا تھا تو انہوں نے جیسے ہی سنا باپ کا خواب تو فوراً ہی کہہ دیا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابا جان جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، جو خواب آپ نے دیکھا ہے، اس کو سچ کر دکھائیے۔ انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والے لوگوں سے پائیں گے۔ تو ہم سب جانتے ہیں، ہم اس بخوبی واقعے سے آگاہ ہیں، اس کی یاد میں ہم عید قربان بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ بڑا امتحان تھا کہ اپنے بیٹے کو، وہ بیٹا کہ جو اللہ نے آپ کو آخری عمر میں عطا کیا، پھر آپ اپنے بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں جو غیر آباد تھا وہاں پہ صحرا میں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے پھر واپس آیا، کہ یہ ایک اور اللہ کا امتحان تھا۔ ان کے باوجود، مشکلات کے باوجود، جب بچہ لڑکا پن سے جوانی کی طرف جا رہا تھا تو پھر اللہ کے حکم سے ایسا حکم کہ وہ بیٹا جو آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، جو آپ کا وارث ہے، لیکن اس کی قربانی کا جب وہ حکم آیا تو اپنے بیٹے کی مرضی سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہ کر گزریے۔ تو یہ اصل میں امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اللہ نے اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو کیا، تو اس کے بعد پوری امت کے لیے یہ سنت کے طور پر متعارف کروا دیا کہ اب رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت چلتی رہے گی اور لوگ اس کو ادا کرتے رہیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ بالخصوص آگے چل کر ہم اس کا ذکر بھی کریں گے، کہ وہ جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دونوں محنت کرتے کرتے دونوں کے خیال میں آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم جو آپ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو لہذا ہم آپ سے پکار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہماری ہی نسل میں سے ایک نبی کو لا کہ جو آخری نبی ہو، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہماری یہ دعا قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس قوم پر، اس آخری امت پر بہت سارے احسانات کیے، انعامات کیے، وہاں پر یہ احسان بھی چلایا کہ ایک تو کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان کے سامنے آیات تلاوت کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو گویا یہ جو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ہی امت میں سے، میری اولاد میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما کہ جو تیرے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلائے اور توحید کی دعوت دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس عہد میں، بالخصوص ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ کلچر ہے، تہذیب و تمدن ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس دور میں اس دنیا میں تشریف لائے، جو آپ نے زندگی گزاری، اس دور کے اندر سیاسی حالات کیا تھے۔ قدیم تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 2000 سال پہلے ان علاقوں پر سامی قومیں حکمران تھیں، کہ سامی جو قومیں وہ حکمرانی کرتی تھیں۔ سامیوں کا اصل وطن تو جزیرۃ العرب تھا، اس کا اصل وطن عرب تھا، لیکن مختلف اسباب کی بنیاد پر انہوں نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کی، اور سامیوں کے ایک قبیلے جس کا نام کلدہ بتایا جاتا ہے، اس نے دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر سکونت اختیار کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں کلدانیوں کے ان تمدن کو عروج بخشا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دجلہ اور فرات اور دریائے نیل کے جو آبادکاریاں ہیں، ان آبادکاریوں میں زمانہ قدیم میں سامی اقوام نے بڑی شہرت حاصل کی کہ فن تعمیر کے لحاظ سے اور صنعت کاری کے لحاظ سے، کہ یہ جو سامی اقوام مصر میں پہنچی
تو لوہے کی صنعت کو وہاں پر عروج حاصل ہوا۔ اس سے پہلے لوہے کی صنعت کاری دنیا میں متعارف نہیں تھی، اور بالخصوص مصریوں کے ہاتھ اس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ اس سے قبل مصری نہ اس صنعت سے واقف تھے، نہ لوہے سے واقف تھے، نہ لوہے کی صنعت کاری سے واقف تھے۔ مصر میں سامیوں کے پہنچنے کی ایک دلیل یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہاں ان کا قدیم ترین معبود فتح سامی الاصل تھا، کہ سامیوں کا وہاں پہ ایک جو نشان ملتا ہے کہ ان کا قدیم ترین معبود جس کا نام فتح بجایا جاتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، کہ جو سامی الاصل کے لقب سے مشہور بھی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سامیوں نے مصریوں پر حملہ کر کے ان کی سمندری علاقوں پر قبضہ کیا۔ کیوں کہ دجلہ اور فرات کے جو علاقے ہیں وہ بہت سرخیز، سرسبز و شاداب، لہلہاتے، تو بہت ساری اقوام نے ان علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کی۔ اسی لیے سامیوں نے بھی یہ جو مصریوں پر حملہ کیا اور ان کی جو سمندری علاقے تھے، جو زرخیز، سرسبز و شاداب علاقے تھے، ان پر قبضہ کیا۔ اس لیے مصری ان سامیوں کو شاسو، یونانی، ہیکسوس، عرب امالکا یا عرب بائدہ کے نام سے بھی پکارتے ہیں، کہ عرب عاربہ، عرب بائدہ اور مستعربہ کی کچھ ٹیکنیکل مثالیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ جب ہم دنیا کو تقسیم کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہم دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد 3 حصوں میں دنیا میں بٹی، ان میں عرب عاربہ، عرب بائدہ اور عرب مستعربہ کے نام سے بھی ان کو پکارا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم عہد ابراہیمی کے معاشرتی حالات دیکھیں یا تہذیبی حالات دیکھیں تو ہمارے سامنے جو مواد یا لٹریچر آتا ہے یا جو تاریخ آتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2500 سال قبل مسیح، یعنی کہ مسیح علیہ السلام کی آمد سے 2500 سال پہلے بابل، شام اور مصر میں سامی اقوام حکومت کر رہی تھیں، کہ سامی اقوام جو تھی انہوں نے دنیا کے اندر بہت شہرت حاصل کی، اپنے فن کے لحاظ سے بھی اور اپنی طرز معاشرت کے لحاظ سے بھی، یا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی۔ یہ قومیں علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کے میدان میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھیں، یا ان قوموں کو متمدن کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تہذیبی میدان میں بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔ اور یہ جو شہر ہے بابل، یہ ایک بڑا تجارتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ وہاں دور دراز مقامات سے، علاقوں سے، ملکوں سے لوگ سامان تجارت لے کر آتے تھے، تاجر حضرات بابل کا رخ کرتے تھے، اور اسی لیے پھر یہاں سے نیا سامان لے کر یہاں کے لوگ دوسرے دور دراز مقامات کی طرف بھی جاتے تھے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں تجارت کا یہ مرکز ہے، اس دور کے اندر جو تجارت تھی اس کا زیادہ محور جو تھا، یا آمد و رفت یا ذرائع نقل و حمل کا جو بنیادی سہارا تھا وہ پانی تصور کیا جاتا تھا، کہ نہر، دریا اور سمندر جو تھے وہ بنیادی زینہ تھے۔ تو اسی لیے سامیوں نے اس مقصد کے لیے ایک تجارتی بحری بیڑا بھی تیار کر رکھا تھا۔ پھر بحرین کے جزیرہ تلمون کو بھی ایک اہم تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل تھی، کہ وہاں سے بھی یہ تجارتی مراکز تھے، ان کے آپس میں روابط تھے، تو تاجر حضرات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے، یا اپنا سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ خرید و فروخت کے لیے لے جاتے تھے۔ وہاں عمان سے قیمتی پتھر، ہندوستان سے سونا، لکڑی، خوشبو جات اور دوسرے قیمتی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے تھے اور ان سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ اہل بابل کے اگر ہم دیکھیں تو چونکہ یہ معبود پرست تھے کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے علم نجوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ستارے معبودوں کے ارادے کی خبر دیتے ہیں، جو ستاروں کی جو چال ہے، جو ستاروں کی گردش ہے، تو وہ معبودوں کے ارادے کو ظاہر کرتے ہیں، کہ جو ان کے معبود چاہتے ہیں وہ ستاروں کے ذریعے سامنے آ جاتا ہے یا اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا بنیادی طور پر، ان کے ذریعے
خوش بختی یا نحوست کا بھی پتہ چلاتے تھے کہ اچھے اوقات، اچھے وقت کبھی انہی ستاروں سے یا علم نجوم سے ان کو معلوم ہوتا تھا، اور نحوست یا برا وقت کے بارے میں بھی یہ اس سے پتہ لگاتے تھے یا اس سے معلومات حاصل کر لیتے تھے۔ اسی طرح جو ستاروں کی گردش ہے، جو ان کی حرکات و سکنات ہیں، اس کے ذریعے آندھی، بارش، طوفان، سیلاب، پیداوار میں کمی، زیادتی، اور اسی طرح بادشاہوں کی فتح و شکست کا بھی پتہ لگاتے تھے کہ یہ جو علم نجوم ہے یہ اسی کو اپنے معبد خانوں سے اور معبودوں کے ساتھ منسلک کر دیتے تھے۔ تو لہذا علم نجوم، ستار پرستی، ستاروں کی گردش کو وہ معبود تصور کرتے تھے یا معبود کے ارادے مانتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں معبودوں کے ارادے سے ہو رہا ہے، جس کی خبر ہمیں ستاروں کی حرکات و سکنات، ستاروں کی گردش ہمیں بتا رہی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بھی علم نجوم کی روشنی میں یا ستاروں کی روشنی میں اس کے مستقبل کا بھی حساب کتاب لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ کیسا ہوگا، خوش بخت ہوگا، ترقی کرے گا، زندگی کس طرح گزارے گا اور زندگی میں کیا حاصل کرے گا۔ یہ سب چیزیں ہمیں ان کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر ہم جب تہذیب و تمدن کی بات کر رہے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں جو سامی اقوام ہیں وہ فن تعمیر میں کمال اور مہارت رکھتی تھیں، اور سامی اقوام کو فن تعمیر میں کمال بھی حاصل تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے محل تعمیر کر رکھے تھے۔ ان کے بت خانے کئی منزلہ اور مربع برجوں پر والے ہوتے تھے، اور یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو سامی اقوام تھی وہ پیتل اور سونے چاندی کے خوبصورت مجسمے ڈھالتے اور پتھروں اور لکڑیوں پر کشیدہ کاری کرتے تھے، تصویریں بناتے تھے مختلف، اور اسی طرح ان کا ایک بڑا کارنامہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ دریائے فرات پر باندھ کر انہوں نے خود کو طغیانی سے بھی محفوظ کر لیا اور اپنی فصلوں کو وہ سیراب بھی کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے پانی کے بہتر استعمال کا تصور دیا اور اپنی فصلیں کہ جو ان کی ذخیرہ زمینیں تھیں ان کی ذخیرہ میں مزید اضافہ کیا۔ مصر کی سب سے اہم چیز جس نے اسے شہرت اور دوام عطا کی وہ مقابر اور ہیکل ہیں، جنہیں اہرام بھی کہا جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اہرام مصر پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، بلکہ انسانی تاریخ کے اندر اہرام مصر کا ایک نمایاں مقام ہے کہ دنیا کے عجوبات میں سے، عجائبات میں سے اہرام مصر قابل ذکر سمجھے جاتے ہیں اور تصور بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ اہرام فن تعمیر میں اہل مصر کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہیں کہ ان سے اہل مصر کی جو ماہرین ہیں ان کی مہارتیں ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بڑی بڑی چٹانیں کاٹنے، ان چٹانوں کو تراشنے اور اسے مطلوبہ شکل میں ڈھالنے کا فن بھی بخوبی آتا تھا۔ اہل شام زمانہ قدیم سے بڑے تجارتی قوم تھی، تجارت کے ساتھ منسلک تھی، اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے، اور ان تعلقات اور تجارت ساز و سامان کو منتقل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی کشتیاں تیار کر رکھی تھیں۔ ان کے ذریعے ان کی تجارت خوب زوروں پر تھی۔ بحری اسفار کے دوران قطب تارے کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے تھے کہ ظاہر ہے یہ قطب تارے جو ہیں وہ ان کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی تصور کیے جاتے تھے کہ جس سے وہ اپنے راستوں کی رہنمائی حاصل کرتے تھے، اور بے خوف و خطر سمندر میں دور دور تک چلے جاتے تھے۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا جو ستارہ پرستی اور قطب تارے کے ذریعے وہ اپنی ہدایات لینے کی یا رہنمائی لینے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں موسیقی، مصوری، مجسمہ سازی، نقش نگاری کے فن سے بھی بہت دلچسپی تھی کہ یہ جو فنون ہیں موسیقی، مصوری، مجسمہ سازی اور نقش نگاری، ان کے ہاں، مصریوں کے ہاں، اور بالخصوص مصر میں جو سامی اقوام ہیں، سامی قومیں ہیں، ان کے اندر یہ جو مہارت تھی وہ بہت نمایاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان میں انہیں کوئی امتیاز حاصل نہیں تھا، کہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے پہلی بار یہ جو چیزیں ہیں موسیقی، مصوری، مجسمہ سازی یا نقش نگاری کی جو فن ہے اس کو متعارف کروایا، بلکہ یہ فن اس سے پہلے اقوام میں بھی موجود نظر آتا ہے ہمیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ علوم و فنون بابلی، اشوری اور مصری اقوام میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یہ جو قومیں ہیں یہ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہیں
مثال کے طور پر بابلی قوم ہے، اشوری قوم ہے اور مصری قوم ہے، تو ان کی تہذیب و تمدن کو سمجھنے کے لیے ان اقوام کا مطالعہ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف اتار چڑھاؤ کا ہمیں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ شروع میں ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے باپ کو بت پرستی میں دیکھا تو ان کو اس سے یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا اس نے اپنے معبود کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم بار بار اس کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ انہوں نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، ہر چمکتی دمکتی چیز کو دیکھا، پھول کو دیکھا، تو انہوں نے اس کو معبود سمجھنا چاہا، لیکن اصل میں وہ پھر بعد میں اپنے حقیقی معبود کی تلاش میں سرخرو ہوئے، انہوں نے اپنے حقیقی معبود کو پا لیا۔ اس لیے جو اسوہ حسنہ جس کے قرآن کریم بات بھی کرتا ہے کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ ہمیں قرآن کریم کے اندر کہ جو کتاب وہ کتاب کہ جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کہ جو آخری کتاب ہے اور محفوظ ترین کتاب ہے، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی شخصی زندگی کے حوالے سے، ان کی مذہبی زندگی کے حوالے سے بھی بہت کچھ لٹریچر ہمارے سامنے آتا ہے۔ بلکہ جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بات کرتے ہیں، ان کی اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں، تو اسی طرح نبی کریم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے بارے میں بھی قرآن کریم ہمیں وضاحت کے ساتھ تعلیم دیتا ہے کہ جس طرح نبی کریم کا اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح ایک ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بھی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو نبی کریم کا جد امجد کے طور پہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس کا ذکر بھی بار بار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اسوہ ابراہیمی دیکھیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے اعتراض کرتے تھے، شرک کو ممنوع سمجھتے تھے، کیوں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا تو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی لیے بتوں کے ساتھ ان کو جو نفرت ہے ابتدائی ایام کے اندر بھی وہ ہمیں نظر آتی ہے، جس کو قرآن کریم نے قلب سمیم کے طور پر بھی کہا ہے کہ ابراہیم بچپن سے ہی ان بتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے دل کے اندر جو پختہ ارادہ تھا وہ اللہ تعالی نے ڈال دیا تھا، وہ حقیقی معبود کے حوالے سے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم استغفار کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی بات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر کے حوالے سے، صبر اور شکر کے حوالے سے جو اسوہ حسنہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام نظر آتا ہے، وہ ظاہر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے اس سے بڑا تو اور کیا شکر اور صبر کی مثال ہو سکتی ہے۔ یا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے وہاں پر بھی شکر کیا، شکر ادا کیا اللہ کا اور صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر بھی عطا کیا۔ اسی طرح آپ کی دعا کا ذکر بھی ہمیں بار بار ملتا ہے، بالخصوص جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ایک تو جب آپ نے کعبہ کی تعمیر کی تو وہاں پر جو آپ کی دعا تھی کہ اب میری اولاد میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما، اور جو دعا پوری ہوئی۔ اسی طرح عبادت کے حوالے سے، اللہ کے معبود کے حوالے سے، اللہ کے عبادت گزار ہونے کی وجہ سے بھی آپ نے عبادت کی طرف خصوصی توجہ دی دعا کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح ایک اور پہلو کہ جس کی طرف آپ کی نشاندہی کی آپ نے، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسلام تو بار بار ہی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کے سامنے اونچا نہ بولو، اپنے مال و اسباب کو اپنے والدین پر خرچ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسوہ ابراہیم میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح پھر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، مہمان نوازی کو پسند کرتے تھے، بغیر مہمان کے آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح آپ کی جو صداقت ہے، جو صداقت شعاری ہے، کہ جس طرح آپ نے بالخصوص اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے جو خواب دیکھا، خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا، اور پھر آپ نے جو سچائی کی تعلیم دی ہے اس سے بھی اعراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو الغرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عہد ابراہیمی ہے، کہ یا اب مصر کی تہذیب پہ بات کرتے ہیں کہ جس دور کے اندر مصر تھا، مصر کے اندر کون کون سے اقوام بستی تھیں، ان کا کیا تہذیب و تمدن تھا۔ بہت سارے انبیاء آئے جن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، بالخصوص فرعون کا ذکر، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، آپ کی زوجین دونوں جو ہیں آپ کی
ازواج مطہرات جن میں حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کا نام قابل ذکر، اسی طرح آپ کے اولاد حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر. تو یہ وہ ایسی گفتگو ہے کہ جس کا احاطہ ہم چند لمحوں میں یا چند منٹوں میں یا چند لیکچر میں نہیں کر سکتے. تو لہذا کلاس کے اندر ہم اس پر مزید گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ حضرات جو بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوں تو وہ آپ انشاءاللہ کلاس میں ڈسکس کریں گے تو ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے. تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.